محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لم یلد ولم یولد، خالق کائنات، مالک کائنات، رزاق کائنات، وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف اور کروڑہا مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر دست بدعا ہے کہ وہ مالک کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور محرم الحرام کے ان مقدس ایام کے صدقے نواسہ رسول، سبط رسول، شہزادہ گلگوں کعبہ، سید الشہداء، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کے صدقے اللہ پاک تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عزت و سربلندی اور وقار عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کے اوپر بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر لاتعداد اور بے شمار شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے اندر شہرت کی بلندیوں کو چھوا، یعنی ایسی ہستیاں، ایسی شخصیات، ایسی پرسنالٹیز، ایسے لوگ جنہوں نے اپنا نام کمایا اور اپنے وقت کے اندر، اپنے دور کے اندر عزت و شہرت کی بلندیاں جو ہیں وہ حاصل کی۔ مختلف اعتبار سے کسی نے اپنے علم کے اندر درجہ کمال حاصل کر کے شہرت کمائی، کسی نے اپنے کسی فن کے اندر، کسی اپنی خصوصی صلاحیت کے اندر اپنا نام اور شہرت کمائی، کسی نے اقتدار کے ذریعے شہرت کمائی، نام کمایا، کسی نے اپنی قوت و طاقت کے ذریعے اپنا نام اور اپنی شہرت کمائی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کا وقت گزرا، ان کا دور گزرا، تو ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ وہ صرف اور صرف قصہ پارینہ بن چکے ہیں۔ یہ ان کا قصہ، ان کی شہرت، وہ تاریخ کے اندر ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جنہوں نے حق کی سربلندی کی خاطر
اپنا تن من دھن قربان کیا، حق کی سربلندی کی خاطر اپنی جان قربان کی، حق کی سربلندی کی خاطر تکالیف برداشت کی، مصائب برداشت کیے، آلام برداشت کیے، صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا ذکر بھی زندہ ہے، اور آج بھی دلوں پر ان کا راج ہے، ان کی محبت دلوں کے اندر موجزن ہے۔ یعنی دو معیار قائم ہوئے، ایک معیار اپنے کسی علم کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، قوت و طاقت کے اعتبار سے شہرت پانے والے، ان کا اپنے اپنے وقت کے اندر بڑا نام تھا، بڑا تذکرہ تھا، ان کا طوطی بولتا تھا، لیکن جو وقت گزرتا گیا وہ تاریخ کے اوراق کے اندر ماضی کا حصہ بنتے گئے، ان کا نام و نشان جو ہے وہ آہستہ آہستہ مٹتا گیا۔ لیکن جنہوں نے دین کی سربلندی کی خاطر، حق کی سربلندی کی خاطر، دین کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اور تکالیف برداشت کی، مصائب برداشت کیے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کا ذکر آج بھی زندہ ہے، ان کا جو ہے وہ دلوں پر راج ہے، اور ان کی محبت آج بھی دلوں کے اندر موجزن ہے۔ یہ آپ ظاہری طور پر دیکھ لیں، لاہور کے اندر دریائے راوی ہے، دریائے راوی کے ایک طرف ایک بادشاہ ہے، اور دریائے راوی کے دوسری طرف ایک اور بادشاہ ہے۔ ایک بادشاہ وہ ہے جس نے دنیا کے اندر حکومت کی، دنیا کے اندر سلطنت کی، دنیا کے اندر حکومت کی، دنیا کے اندر طاقت و قوت کا مظاہرہ کیا، دنیا کے اندر شہرت کمائی، دنیا کے اندر نام کمایا۔ اور ایک وہ ہے جس نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر یہاں ڈیرا لگایا۔ تو جس نے دنیا کے اندر عزت، شہرت اور نام کمایا، اس کا کوئی ہے جو نام لینے والا ہو، اس کی قبر پر، مزار پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس ہستی نے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر شہر، اپنا گھر، وطن سب کچھ چھوڑ دیا، وہ ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا جو ہے وہ تذکرہ بھی زندہ ہے، ان کی محبت بھی دلوں کے اندر موجود ہے، اور وہ قبر کے اندر جانے کے باوجود ان کا مزار بھی زندہ ہے، اور لوگوں کو آج بھی وہاں سے فیض ملتا ہے۔ لائٹ چلے گی، جو بند کر دو ایگزاسٹ۔ یعنی دو اعتبار سے شہرت ملتی ہے، دو اعتبار سے نام ملتا ہے، ایک دنیاوی کسی اعتبار سے نام ملا، اور ایک دین کے نام سے جو ہے وہ نام ملا۔ تو دنیا کی وجہ سے ملنے والا نام آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، شہرت ختم ہو جاتی ہے، نام لینے والا باقی نہیں رہتا۔ لیکن جو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، حق کی سربلندی کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کا تذکرہ بھی زندہ رہتا ہے، ان کا ذکر بھی زندہ رہتا ہے، ان کی محبت بھی دلوں کے اندر زندہ رہتی ہے، اور دلوں کے اوپر وہ آج بھی راج کر رہے ہیں۔ تو ان پاکیزہ ہستیوں کے اندر کہ جنہوں نے حق کی سربلندی کی خاطر، دین کے بقا کی خاطر، دین اسلام کے تحفظ کی خاطر، اور حق پر اپنی جان نچھاور کی، جان قربان کی، گھر بار چھوڑ دیا، ان میں نمایاں نام جو ہے وہ نواسہ رسول، سید الشہداء، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی بڑے بڑے نام ہیں، لیکن جو ایک نمایاں نام ہے، بڑا نام ہے، وہ ہے سید الشہداء، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جن کا ذکر ایمان کو جلا بخشتا ہے،
ایمان کو نئی تازگی بخشتا ہے، روح کو نئی تازگی بخشتا ہے، جن کا ذکر بخشش و نجات کا ذریعہ ہے، اور جن کی شفاعت کے ہم کل قیامت والے دن امیدوار ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے اور محبوب کی آل کے صدقے ہمیں بخش دے گا اور ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کے اوصاف کو دیکھا جائے، اوصاف بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، اوصاف بھی اعلیٰ، سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، اور جو کربلا کے اندر کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ کارنامہ بھی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں سے ہٹ کر دیکھیں، یعنی آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی عظمت، آپ کی شان، اور آپ کا جو صبر و استقامت کربلا کے میدان کے اندر پیش کرنا ہے، وہ ایک ان کا ہی خاصہ ہے، لیکن ہم ان سے محبت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ انہوں نے کربلا کے اندر بڑا کارنامہ سر انجام دیا، یہ ان کا بڑا اعزاز ہے، بڑا مرتبہ ہے، اللہ نے شہادت عطا فرمائی، شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، دین اسلام کا تحفظ کیا، دین اسلام کو بقا جو ہے وہ عطا فرمائی، دین اسلام کو دوام عطا فرمایا، دین اسلام کی مٹتی ہوئی حدوں کو جو ہے پامال ہونے سے بچایا، اور دین اسلام کے درخت کو دوبارہ تازگی اور سرسبز و شادابی عطا فرمائی۔ لیکن ہم ان سے محبت کربلا کے اس کارنامے کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ ان کے جسم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑتا ہے، ان کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ ان کا کارنامہ ہے، ان کے اوصاف جمیلہ بڑے ہیں، ان کی سیرت اور ان کا کردار، لوگوں کے ساتھ معاملات، غریبوں کی ہمدردی، یہ سب اوصاف آپ کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمارے لیے محبت کا معیار کیا ہے؟ وہ کیا معیار ہے؟ وہ ہے خون رسول ہونا، نسل رسول ہونا، اولاد رسول ہونا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت ہونے کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہمارا نظریہ محبت اور معیار محبت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونا ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ جرأت و بہادری کسی اور کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے، بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے میدان جہاد کے اندر اپنی جانیں قربان کی ہیں، صحابہ کے اندر بڑے نام ہیں، اس کے بعد کے اندر بڑے مجاہدین کے اندر بڑے نام ہیں جنہوں نے میدان جہاد کے اندر جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کی، ان سے بھی ہماری محبت ہے جو دین اسلام کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے معیار محبت جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے، وہ معیار محبت جو ہمارا نظریہ محبت ہے وہ کیا ہے؟ ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں خون رسول ہونے کی وجہ سے، کہ ان کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑتا ہے، وہ نواسہ رسول ہیں، وہ سبت رسول ہیں، ان کو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے قرار دیا ہے، اور نسل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے وہ قیامت تک جو باقی رہے گی، جاری و ساری رہے گی، دنیا کے اندر نسل مصطفیٰ جو موجود رہے گی، اس کا ذریعہ اللہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ تو امام علی مقام کا ذکر یہ رب کو پسند ہے، ذکر کرنا یہ رب کو پسند ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام جو ہیں وہ ان ایام کے اندر ذکر امام علی مقام اور ذکر سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے اور سننا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے سننا چاہیے کہ جن سے ذکر سن کے دل کے اندر محبت پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ذکر امام علی مقام یا ذکر سید الشہداء سن کر کسی اور کی نفرت یا کسی اور کا بغض دل کے اندر پیدا ہو جائے، تو وہ ذکر سننا فائدے مند نہیں ہوگا بلکہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے گا۔
وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے گا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا، ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا، یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا یہ برکت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، یہ سب کچھ کریں، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، لیکن کیا ہے؟ جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ ہم کردار حسینی کو اپنائیں، ہم کردار حسینی کو اپنائیں۔ یہ کربلا کا ذکر اور آپ کی شہادت کا بیان رسمن کہ سال بعد آیا ذکر کر دیا، سال بعد آیا محفل کروا دی، یا سال کے بعد جو ہے وہ امام علی مقام کا نام لے لیا، ذکر کر لیا تو ہم کہیں کہ ہم حسینی ہو گئے؟ نہیں، یہ رسمن جو ہے وہ ذکر شہداء کربلا نہ ہو، رسمن امام علی مقام کا ذکر نہ ہو، صرف لوگوں کو رونے رلانے کے لیے امام علی مقام کا ذکر نہ کیا جائے، بلکہ حقیقتاً ایسے ذکر اور تذکرہ ہو کہ ہمارے دلوں کے اندر امام علی مقام کی محبت بھی پیدا ہو اور امام علی مقام کی سیرت و کردار کو اپنانے کا جذبہ بھی پیدا ہو، اور آپ کے افکار و نظریات کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، آپ کی جو فکر ہے وہ ہمیں پیغام کیا دیتی ہے؟ فرعون سے لے کے یزید تک اور یزید سے لے کر موجودہ یہودی دہشت گردوں اور ٹرمپ جیسے بدماش تک، سبھی ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حق ہوتا ہے وہ طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے سمجھو وہ حق پر ہے۔ یعنی ان ساروں فرعون سے لے کر یزید تک، یزید سے لے کر موجودہ یہودی دہشت گردوں تک، اور جو ہے وہ جتنے بھی اس وقت بدماش طاقتیں ہیں یہود و نصارہ کی، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ حق جو ہے وہ طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس جو ہے وہ مادی وسائل زیادہ ہیں، وہ طاقتور ہے۔ لیکن نہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام یہ دیا کہ حق طاقت کے ساتھ نہیں ہوتا، جو حق ہے وہ طاقت کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ طاقت جو ہے وہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، طاقت حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگرچہ حق والا کمزور ہو، اگرچہ حق والا مادی وسائل اس کے پاس نہ ہو، اگرچہ حق والا تعداد میں تھوڑا ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو امام علی مقام نے کربلا کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ادھر 22,000 کا لشکر ہے، فوج ہے، وسائل ہیں، آلات حرب ہیں، ہتھیار جو ہیں وہ جنگ کے وہ سب موجود ہے، لیکن ادھر تعداد تھوڑی ہے، سامان حرب بھی پورا نہیں ہے، جنگ کا ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت کے اندر بظاہر یزید جو ہے، یزیدی فوجیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن حق طاقت کے ساتھ نہیں، طاقت حق کے ساتھ ہے۔ آج یزید کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے، لیکن امام علی مقام نے جان قربان کر دی، قیامت تک امام علی مقام کا نام بھی زندہ ہے، آپ کا ذکر بھی زندہ ہے، آپ کا فکر بھی جو ہے وہ بھی دنیا کے اندر زندہ ہے۔ تو پھر حق کس کے ساتھ ہوا؟ طاقت کے ساتھ حق نہیں، طاقت وہ جو ہے حق کے ساتھ ہے، یعنی بظاہر کمزور ہونے کے باوجود ان کا نام قیامت تک موجود ہے، موجود رہے گا، کیونکہ وہ حق پر موجود تھے، وہ حق پر موجود تھے۔ تو طاقت حق کا معیار نہیں ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ سمیت ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد سے ہم پیار کرتے ہیں۔ ہم کسی اس طبقے کی طرح نہیں جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صرف تھوڑی اولاد کا ذکر کریں۔ آپ کو کربلا کے حوالے سے ملے گا تو ذکر ملے گا صرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسن کا نام بھی لوگ کم لیتے ہیں، سیدہ زینب کا نام ملے گا۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے اندر یہی نواسے تھے؟
کیا سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شہزادی تھی؟ باقیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ باقی نواسوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہم اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری اولاد سے پیار ہے، ساری اولاد سے ہمیں پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 شہزادے، ایک کا نام سیدنا قاسم، دوسرے کا نام سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر مشہور ہے، اور تیسرے شہزادے کا نام ہے سیدنا ابراہیم۔ یہ 3 شہزادے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 4 شہزادیاں ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ایک کا نام سیدہ زینب، دوسری کا نام سیدہ رقیہ، اور تیسری کا نام سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم صرف سیدہ فاطمہ سے پیار نہیں کرتے، ان کی شان بلند ہے باقیوں سے، ان کا مقام بلند ہے باقیوں سے، لیکن صرف ہم ان کا نام نہیں لیتے، ہم محبوب کی ساری شہزادیوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کتنے ہیں؟ امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام محسن یا محسن جن کا نام لیا جاتا ہے، یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے حضرت سیدنا محسن یا محسن یہ بچپن کے اندر انتقال کر گئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اور نواسے بھی ہیں جو حضرت عثمان کے بیٹے ہیں، سیدہ رقیہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان کا لقب جو ہے وہ ابو عبداللہ بولا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور نواسے بھی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، حضرت علی بن ابو العاص، یہ سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ تو یہ 5 نواسے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، ہمیں ان 5 سے پیار ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسیاں، سیدہ زینب کا نام لیا جاتا ہے صرف، سیدہ زینب جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسی ہیں، کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ کربلا کے اندر موجود رہی ہیں، اپنے بیٹے قربان کیے، ان کا نام تو لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی، یہ جو ہمشیر ہیں سیدہ زینب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کی اولاد بھی تھی، نواسیاں جو تھیں ان کے اندر سیدہ زینب کی ایک شہزادی بھی ہیں، ان کے بیٹوں کا نام تو لیا جاتا ہے، اور محمد کا نام لیا جاتا ہے، لیکن ان کی بیٹی کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شہزادی ہیں سیدہ زینب، ان کی بیٹی حضرت امامہ بنت ابو العاص، یہ بھی نواسی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حضرت زینب جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ تو سیدہ زینب جو کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام کے ساتھی، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، وہ بھی نواسی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور نواسیاں بھی ہیں، سیدہ زینب، ام کلثوم اور سیدہ رقیہ، یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ 3 ہمشیرہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، ایک کا نام سیدہ زینب، ایک کا نام سیدہ ام کلثوم، اور ایک کا نام سیدہ رقیہ۔ یہ سیدہ رقیہ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی بیٹیوں کا نام اپنی ہمشیرگان کے نام پر رکھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں کے نام پر رکھا۔ سیدہ زینب جو کربلا کے میدان کے اندر، اور سیدہ ام کلثوم جن کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس نواسی کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور سیدہ رقیہ بنت علی المرتضیٰ شریفتہ بنت فاطمہ الزہرا یہ بھی بچپن کے اندر انتقال کر گئی۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شہزادوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تمام شہزادیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تمام نواسوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور تمام نواسیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے جو معیار امام اعلیٰ حضرت نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم محبوب کی ساری اولاد سے پیار کرتے ہیں، ہم محبوب کی ساری اولاد سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ الْأَنْصَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا ہر ایک کا نسب منقطع ہو جائے گا۔ نسب کیا ہے؟ یعنی جو اس کی باپ کے ساتھ نسبت ہے، آگے جو اس کی اولاد ہے، یعنی سلسلہ جو ہے وہ نسب، باپ کی طرف بیٹا ہے کوئی کسی کا مطلب باپ ہے، وہ نسب جو ہے وہ سلسلہ نسب جس کو بولا جاتا ہے، یہ ایک اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا، تو سلسلہ نسب جو ہے وہ فرمایا وَإِنَّ الْأَنْصَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ، فرمایا سارے نسب قیامت والے دن منقطع ہو جائیں گے۔ کسی کو کسی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پروٹوکول قیامت والے دن نہیں ملے گا، کہ اگر کسی نیک کا بیٹا ہے، اگر خود اس کے کردار اچھے نہیں ہے تو بھئی یہ نیک کسی انسان کا بیٹا ہے، نیک کسی ولی کا بیٹا ہے، کسی نبی کا بیٹا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو پروٹوکول ملے، فرمایا نہیں، وہ نسب قیامت والے دن کام نہیں آئے گا، نسب ختم ہو جائیں گے، سب کے نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن فرمایا قیامت والے دن باقی نسب اگر رہے گا تو فرمایا وہ نسب جو ہے وہ میرا باقی رہے گا، میرا نسب باقی رہے گا۔ وَإِنَّ الْأَنْصَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غیر ناسبی وصابی وسحری، فرمایا سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، کسی کو کوئی نسبت جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، کسی بڑے کی اولاد ہونا قیامت والے دن فائدہ نہیں دے گا، لیکن فرمایا قیامت والے دن جو میری اولاد میں سے ہوگا اللہ اس کو میری اولاد ہونے کی برکت سے قیامت والے دن بھی فائدہ عطا فرمائے گا، میرا نسب بھی باقی رہے گا، میرا سبب بھی باقی رہے گا، اور میری رشتہ داری جو سسرال کے اعتبار سے ہے، ناسبی وصابی وسحری، فرمایا جس کے ساتھ میرا سسرالی تعلق بھی ہے، جدھر میری شادی ہوئی، یعنی جو ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے جو رشتے تعلق کے اعتبار سے جن کے ساتھ رشتہ بنا ہے، فرمایا وہ رشتہ بھی قیامت والے دن میرا باقی رہے گا، اور کسی کا کوئی رشتہ کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، اپنی شہزادی کو مخاطب کر کے فرمایا اے فاطمہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور تمہاری اولاد کو عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ تو صحیح العقیدہ اور صحیح النسب جو سید ہے، جو اولاد رسول ہے، آل رسول ہے، جس کا نسب ثابت ہے، جو نسب کے اعتبار سے جس کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہے بواسطہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، وہ اگر بدعمل ہے تو اس کا اپنا کردار ہے، لیکن نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت والے دن بھی اس کو فائدہ دے گی۔ نسبت مصطفیٰ جو تعلق ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد ہونے کے اعتبار سے، اگر بظاہر وقتی طور پر وہ اچھے اعمال نہیں کر رہا تو ہمیں، اگر وہ صحیح العقیدہ سید ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا نسب صحیح ہے، تو اس کے اعمال کا جواب دے وہ رب کی بارگاہ میں ہوگا، ہم اس سے سوال کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں نسبت رسول کا احترام کرتے ہوئے اس سید کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، باقی اس کے اعمال جانے، اس کا خدا جانے، اور وہ معاملات ہیں وہ اللہ رب العالمین تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ہم رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہر جو ہے وہ تعلق کا احترام کرتے ہیں، وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہے، نسب کے اعتبار سے، یا سسرالی رشتہ داروں کے اعتبار سے، یعنی محبوب کے جو داماد ہیں ان کا بھی احترام ہے، جو محبوب کے سسرال ہیں ان کا بھی احترام ہے، کیونکہ قیامت والے دن یہ سلسلہ، یہ نسب جو ہے، یہ رشتہ داری جو ہے، آقا نے فرمایا کسی کی باقی نہیں رہے گی، صرف میری جو ہے وہ باقی رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کے ساتھ محبت کی، اس امام علی مقام کا ذکر کرنا رب کو پسند ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، امام علی مقام کا ذکر کرنا باعث برکت ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، اور ان سے محبت کا جو پیغام، جو سبق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے وہ محبت کا سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ المجمعین سے شروع ہوا اور آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ قیامت تک اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے والے موجود رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی ہیں،
जलील उल कद्र साहबी हैं, सबसे ज्यादा अहादीस को रिवायत करने वाले हैं, बुजुर्ग साहबी हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप उम्र में उनसे बहुत जो है वो छोटे हैं। हज़रत अबू हुरैरा उम्र के अंदर बहुत बड़े हैं उम्र के एतबार से। एक जनाजे पर दोनों साहिबान इकट्ठे हुए, जनाजे से फारग होकर जब वापस लौटने लगे, एक जगह क़याम किया तो हजरत अबू हुरैरा इतने जलीलुल कद्र सहाबी होने के बावजूद आपने अपने कपड़े और चादर से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम मुबारक साफ करना शुरू कर दिए। यानी जो सबक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, वो सबक सहाबा ने याद किया, सहाबा ने उस पर अमल किया और सहाबा के जरिए हम तक पहुंचा। हम आज भी जो है वो मुस्तफा की आल से मोहब्बत करते हैं। सहाबा ने फिर मोहब्बत कैसे की? इतना जलील कद्र जो है वो सहाबी, इतना सहाबा के अंदर बड़ा नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी चादर लेकर कदमैन जो है वो सैयद शुहदा के इमाम अली मकाम के वो साफ करना शुरू कर दिए। तो जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने देखा तो पूछा, या अबू हुरैरा था, ए अबू हुरैरा, बुजुर्ग हैं आप, मेरे महबूब के साहबी हैं, मेरे नाना के साहबी हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी बुजुर्गी का जो है वो, अब वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद थी ना, जिनके दिल में बुजुर्गों का एहतराम भी था, जिनके दिल के अंदर जो है वो अपने महबूब के सहाबा का एहतराम भी मौजूद था। आज तक को मौजूदा पीर तरी सी कि ना पीर हो तो बुढ़े बुजुर्ग लगे लत्ता को उठाना, ठीक है। आज के जो 2 नंबर पीर और जिनके इतने इतने पीर जो है वो छोटे छोटे और बड़े बुजुर्गों का एहतराम ही नहीं है। ठीक है, वो मुरीद हैं तुम्हारे, वो सब कुछ है, लेकिन उनकी बुजुर्गी का एहतराम तो करना चाहिए ना। पीर साहब जो है वो उनसे अपनी टांगे दबा रहे थे बुजुर्गों से, बुजुर्गों का अदब एहतराम नहीं है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बड़ों का बुजुर्गों का एहतराम किया करो। तो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी बुजुर्गी को देखते हुए, उनकी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत और ताल्लुक और सहाबियत को देखते हुए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन फरमाया, या अबू हुरैरा था, अबू हुरैरा, ये आप क्या कर रहे हैं कि मेरे कदम को आप अपनी चादर से साफ कर रहे हैं? आप बुजुर्ग है, आप बड़े, आप सहाबी है मेरे नाना के। तो हजरत अबू हुरैरा ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर ये अर्ज किया कि ऐ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे करने दें, मुझे करने दें, क्योंकि आपके मकाम मर्तबे को मैं जानता हूं। मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से आपकी जो है वो अज़मतें सुनी हैं, आपकी शानें सुनी हैं, आपकी रिफतें और मकाम सुना है। आपके मकाम को मैं जानता हूं, छोड़ दे मुझे करने दें, क्योंकि अगर ये जो दूसरे लोग हैं ये आपके मकाम मर्तबे को जान लेते तो आपको जमीन पर कदम ही न रखने देते, आपको कंधों पर उठाकर चला करते। तो ये सहाबा के अहले बैत से मोहब्बत। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है? चचा ज़ाद भाई है। और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। तो अगर रिश्तेदारी के एतबार से देखा जाए तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा के जो है वो कजन है, आपस में चाचा था। तो इस एतबार से देखा जाए तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हसन मुज्तबा रिश्तों के एतबार से आपके भतीजे लगते हैं, लेकिन उनकी शान और उनकी अजमत को सहाबा किस तरह जानते थे? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का एक बाग है, बाग, उस बाग के अंदर आपका एक गुलाम जो बाग की रखवाली करने वाला है, मुदरक अबू जियाद रहमतुल्लाह ताला अलैह ताबई, वो कहते हैं कि एक दिन हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास अपने बाग के अंदर तशरीफ लेकर आए और आपके साथ हजरत इमाम हसन मुज्तबा और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों नवासे मौजूद हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने और इन दोनों शाहजादगान ने बाग का चक्कर लगाया। बाग का चक्कर लगाने के बाद एक जगह पर बैठ गए और बैठने के बाद हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया उस खादिम को, उस गुलाम को, मुदरिक को, क्या मुदरिक, कुछ नाश्ता पानी कुछ खाने की चीज है तो लेकर आ।
تو وہ ظاہر بات ہے وہ غلام تھے، ان کے پاس جو اپنے کھانے پینے کے اعتبار سے تھا، روٹی نمک تھوڑی سبزی جو کچھ بھی تھی وہ لا کر جو ہے وہ بارگاہ میں پیش کر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ کے اندر امام حسین بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہے۔ وہ جو روٹی جو نمک جو بھی مطلب تھوڑی بہت سبزی تھی وہ لا کر پیش کر دی۔ تو اتنا معمولی کھانا ہونے کے باوجود حضرت امام حسن مجتبیٰ نے، امام حسین علی مقام نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑی محبت اور شوق کے ساتھ اس کو تناول کیا، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کے جو خدام تھے نا پیچھے، وہ ان کا ناشتہ یا کھانا تیار کر کے آپ کی بارگاہ کے اندر لے کر آئے کہ یہ آپ کا کھانے کا ٹائم ہے، آپ کھانا کر لیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے مدرک کو آواز دی کہ فرمایا مدرک جو اس باغ کے اندر رکھوالی کرنے والے جتنے غلام ہیں نا سب کو بلا کر لے آؤ، سب کو بلا کر لے آؤ۔ سب کو جب بلایا گیا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے وہ جو اپنے لیے کھانا لذیذ کھانا تیار ہو کر آیا تھا، خدام نے جو لذیذ کھانا تیار کر کے دیا تھا وہ آپ نے خود تناول نہیں کیا، بلکہ فرمایا یہ سب غلاموں کو کھلا دو، سب غلاموں کو کھلا دو۔ پھر مدرک کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے تازہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو جو بات کرنا مطلب مقصود ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رشتے میں چچا ہونے کے باوجود، عمر کے اندر بڑے ہونے کے باوجود، جب امام حسن مجتبیٰ سواری پر بیٹھنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے رکاب اپنے ہاتھوں کے اندر تھامی اور امام حسن مجتبیٰ قدم رکھ کر جو ہے اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ اسی طرح امام حسین جب سواری پر سوار ہونے لگے تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا قدم جو ہے اپنا ہاتھ وہ رکاب اس کے اندر پکڑی، ہاتھ نیچے رکھے، امام حسن حسین علی مقام جو ہے وہ سید الشہداء وہ بھی اس کے اوپر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ سوار ہوئے سواری کے اوپر۔ جب دونوں شہزادگان چلے گئے تو مدرک کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ عمر کے اندر ان سے بڑے ہیں، آپ عمر کے اندر ان سے بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ ان کو سواری پر اس طرح بٹھا رہے ہیں کہ ان کی رکاب کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ارے او کم عقل، تم جانتے نہیں ہو وہ ہیں کون؟ وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ان کی رکاب تھامنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ محبت تھی ان کے ساتھ۔ اور امام علی مقام امام حسین کا جو پیغام ہے، پیغام حق پرستی، وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ جو آیہ کریمہ پڑھی اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جب بارش ہوتی ہے یا کہیں پر پانی اکٹھا ہوتا ہے تو پانی کے اوپر جھاگ ہو جاتی ہے، بظاہر پانی نیچے نظر آتا ہے، جھاگ اوپر نظر آتی ہے۔ ایسے بعض اوقات جو ہے وہ حق دبا ہوا نظر آتا ہے، باطل کا شور شرابہ زیادہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جھاگ تو ختم ہو جاتی ہے لیکن پانی ختم نہیں ہوتا، وہ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو حق والے ہوتے ہیں بظاہر اگر وہ ایسا معاملہ نظر آ جائے جو کربلا کے میدان کے اندر نظر آیا کہ ظاہری طور پر یزید کی فتح ہوتی ہے، امام علی مقام اس جنگ کے اندر بظاہر جو ان کو شکست ملتی ہے وہ فتح کے شادیانے بجاتے ہیں یزیدی، لیکن یزید کا نام مٹ گیا، یزید کی حکومت ختم ہو گئی۔ وہ پانی اور جھاگ کی مثال جو رب نے بیان فرمائی، وہ جھاگ کی طرح وہ شور شرابہ تو تھا جو پانی کے اوپر حاوی تھا، وہ ختم ہو گیا، لیکن امام علی مقام کا کردار، امام علی مقام کی صورت اور سیرت جو تھی، آپ کے اوصاف جو تھے، وہ اس پانی کی طرح مومنوں کے دلوں کے اندر جذب ہو گئے اور مومنوں کے لیے آج بھی وہ فائدہ مند ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اللہ فرماتا ہے میں اسی طرح مثالیں دے کر بات سمجھاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے مثالیں دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ تو ہمیں امام علی مقام امام حسین کا ذکر بھی کرنا چاہیے، ذکر بھی باعث برکت ہے، لیکن ذکر کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا، ان کے کردار کو اپنانا چاہیے۔ ہم
ان پر پانی بند ہوا، ہم ان کی یاد میں پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، ضرور لگائے، لیکن سبیل اور پانی امام علی مقام کی ضرورت نہیں تھی۔ سبیل اور پانی کے ساتھ امام علی مقام کو پیار نہیں تھا، امام کو پیار تھا تو نماز اور قرآن کے ساتھ پیار تھا۔ اس لیے جو ہے وہ 10 محرم سے پہلے کی رات نماز کے لیے، عبادت کے لیے مانگی، اور جب شہید ہو گئے تو نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اور دوسرے لوگ اس کردار کو پیش کرتے ہیں جو کربلا کے اندر امام کے ساتھ ہوا، جو یزیدیوں نے کیا۔ تیر چلائے یزیدیوں نے چلائے، تلوار چلائی یزیدیوں نے چلائی، نیزے بھالے چلائے یزیدیوں نے چلائے، یہ یزیدیوں نے ظلم کیا، وہ آج اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، لیکن جو حسین نے کردار پیش کیا وہ کدھر گیا؟ جو حسین نے اس وقت کے اندر بھی آخری لمحات ہیں زندگی کے، سجدہ نہیں چھوڑا، آخری لمحات ہیں، سجدہ نہیں چھوڑا، اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیا، اور شہید ہونے کے بعد قرآن نیزے کی نوک پر سنا دیا۔ ادھر تیر تلوار اور بھالے وہ سب کچھ نظر آئے گا جو یزیدیوں نے کیا ہے، جو حسین علی مقام نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کردار نہ قرآن نظر آتا ہے نہ نماز نظر آتی ہے، نہ قرآن نظر آتا ہے نہ نماز نظر آتی ہے۔ تو ہمیں امام علی مقام امام حسین کا ذکر بھی کریں اور ان کی فکر کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، اور کہیں بھی ایسی جگہ پر ذکر اہل بیت سننے کے لیے نہ جائیں کہ جہاں پر ذکر اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کا جو ہے وہ بغض پیش کیا جائے، صحابہ سے نفرت پیش کی جائے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہم آل سے بھی پیار کرتے ہیں، اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا آپس کے اندر پیار تھا، ان دونوں کا آپس کے اندر پیار تھا، اور اسی پیار کو ہمیں جو ہے وہ رکھنا چاہیے پیش نظر۔ اللہ ہمیں امام علی مقام امام حسین اور تمام شہدائے کربلا اور تمام اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔